میں انڈونیشیا ایک جگہ وزٹ پہ گیا تو ایک وائس چانسلر نے مجھ سے کہا کہ میں نے پاکستان سے پڑھا ہے، آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. ملائیشیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگوں نے جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان سے پڑھا ہے. مالدیو کے ایک منسٹر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میں نے پشاور سے پڑھا ہے، کوئی لاہور سے پڑھا ہے. تو ہم آج سے پہلے ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں، ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان کی ایجوکیشن کی اہمیت ہی بہت، لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے اور وہ ممالک بہت پیچھے تھے. اب ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو آج بھی ہمارے پاس پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے. میں ایک اسکول وزٹ پہ گیا تو اسکول کے ٹیچر نے مجھ سے کہا میں آپ کو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ملاتی ہوں. ٹھیک ہے. اس پاکستانی اسٹوڈنٹ سے میں ملا کہ مجھے کوریا کے ایجوکیشن سسٹم بتاؤ. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو تھا وہ 1.5 سال پہلے کراچی سے وہاں گیا ہے، 9 کلاس اس نے یہاں سے پڑھا. میں نے اس سے پوچھا کیا فرق محسوس کیا؟ کہتا بہت فرق ہے. پاکستان میں روٹ لرننگ ہے، میمورائزیشن ہے، یہاں پہ ہر چیز پریکٹیکل ہے، انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس ہے. یہ تو ایک چیز. اب وہ بچہ کورین زبان نہیں جانتا لیکن پاکستان سے زیادہ میتھمیٹکس وہاں سمجھتا ہے، پاکستان سے زیادہ سائنس وہاں سمجھتا ہے، کیونکہ ان کے ٹیچنگ میتھڈ میں ایک فرق ہے. کمٹمنٹ کا مظاہرہ آپ دیکھیں. اس بچے نے یہ بتایا کہ جب یہاں ہائی اسکول کا اینول ایگزام ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے، تو جس دن یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دن ڈیسائیڈ ہے، اس دن کوئی جہاز اس وقت ٹیک آف نہیں کرتا، کوئی جہاز اس وقت لینڈ نہیں کرتا. اس کے اطراف کے اسکول سارے بند رہتے ہیں کیونکہ وہ اس ٹیسٹ کے دوران کسی طرح کا کوئی شور سننا نہیں چاہتے. ارے واہ کیا بات. یہ ہے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ. تو آج ہم کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے اتنی جلدی اپنی اکانومی ٹھیک کر لی ہے، دیگر چیزیں ٹھیک کر لی ہیں، تو اس کی بنیاد ایجوکیشن ہے. اور اس ایجوکیشن میں آپ آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن نہیں دیں گے، آپ وقت کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو امپروو کریں گے، اور ساتھ میں گورنمنٹ کی سطح پہ آپ کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے تو پاکستان بھی 2-4 سال میں چینج ہو جائے گا. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا، پاکستان کا ایجوکیشن کا سسٹم مختلف اس حوالے سے کہہ لیں کہ کوالٹی کے حوالے سے بھی اور لٹریسی کے حوالے سے بھی باقی دنیا سے بہت پیچھے ہے. پیچھے ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن پیچھے کیا ہے؟ پیچھے یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر رہے ہیں اور دنیا اپنے نصاب کو، کریکلم کو اس کے مطابق چینج کر رہی ہے. ہم ابھی اس دور میں بہت پیچھے ہیں. تو پاکستان کا جو اوور آل سارا سسٹم ہے، اس کے اندر پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا کریکلم ہو، ہمارے ٹیچرس ٹریننگ کا نظام ہو، ہمارے اسکول کا سسٹم ہو، بچے کی پروگریس ہو، لینگویج میں ہو، میتھمیٹکس میں ہو، سائنس میں ہو، ان تمامی ایریاز میں ہم باقی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. بلکہ ہم ساؤتھ ایشین کنٹریز کو اگر کمپیئر کریں تو ہم ان میں بھی سب سے پیچھے ہیں. اب یہ امپروو کیسے ہوگا؟ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز کے ساتھ، تو ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کتنے ہیں. لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے تھا اور جن کی ایج 18 سال سے لے کے 24 سال تک کی ہے، تو آپ حیران ہوں گے اس بات سے کہ پاکستان کے صرف 8.5% بچے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ تعداد ہے اور باقی دنیا میں اس سے زیادہ ہے. تو ہم اس وقت ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب ہمیں بہت آگے ہونا چاہیے، تو ہم ٹیکنالوجی ہمارے نصاب کا پارٹ نہیں ہے، یہ ایک گیپ ہے. لٹریسی ریٹ ہمارا کم ہے K-12 میں، وہ ایک گیپ ہے. اور ہائر ایجوکیشن میں بھی ہم بہت پیچھے ہیں لٹریسی میں، یہ بھی ایک گیپ ہے. اور جو ہمارا کریکلم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ بھی ایک گیپ ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جس میں گیپ ہے. میں نے کیونکہ پڑھا بھی ہے، میری اسکولنگ وہاں کی ہے، تو جب میں وہاں پہ جو آکسفورڈ کی کتابیں پڑھ رہی تھی، جب میں پاکستان واپس آئی تو جو کلاسز میں وہاں پہ پڑھ چکی تھی، وہ بکس پڑھ چکی تھی، وہ میں نے یہاں کر بعد میں پڑھی. لٹریسی ریٹ تو بنگلہ دیش کا نو ڈاؤٹ بہت ہائی ہے. وہاں کی کوالیفیکیشنز بھی اگر دیکھی جائے، وہاں کے سلیبس، وہاں کے اسکولنگ سسٹمز وغیرہ، آل دو سارے بہت بہت بہتر ہیں، بڑے وسیع ہم سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ جو ریسرچ ہے ہر ایک کی ایکسیس میں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے ہمارا، یہ کیا اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ابھی اس جانب سوچ ضرور رہا ہے لیکن بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتا. اس کی اگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اب کریکلم کے اندر روبوٹکس، کوڈنگ، AI کے آنے کے بعد بہت ساری چینجز آ گئی ہیں جو دنیا کے کریکلم کے اندر چینجز آ بھی چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے ابھی پریپیئر نہیں کیا. ہم تو صرف بیسک چیزوں میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ابھی لاسٹ ویک، ایک ہفتے پہلے میں ساؤتھ کوریا گیا ہوا تھا، اور ساؤتھ کوریا کے حوالے سے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں بہت تیزی سے ترقی کرنے والے ممالک میں وہ شامل ہے. اب ساؤتھ کوریا کے اندر ان کا ایک لوکل سرچ انجن وہ گوگل سے زیادہ مارکیٹ شیئر رکھتا ہے.
انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح سے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے کہ اب جب ان کے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز سے اور اسکول سے نکل رہے ہیں تو ان کی لوکل کمپنیز جو ہیں وہ دنیا بھر کی جو بڑی کمپنیز ہیں اس کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ابھی ٹیکنالوجی اس طرح انٹیگریٹ نہیں ہوئی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ابھی ہم بیسک میتھمیٹکس، سائنس اور دیگر کے اسکلز کے اندر انوالو ہیں. کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ اسکلز، کولیبریشن اسکلز، یہ ابھی ہمارے کریکلم میں لکھا ضرور جا رہا ہے لیکن اس کی پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار نہیں کر رہے. اس کے لیے کرنا یہ چاہیے تھا کہ آج سے 25 سال پہلے ایک آرگنائزیشن بنی تھی جس کا نام تھا پیسا، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ. اب 79 کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 10 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. انڈیا اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. جب آپ اپنے اسکول کے بچوں کو ان میں پارٹیسپیٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کریکلم اس دور کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ وہاں میتھمیٹکس، وہاں سائنس، وہاں لینگویج کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے 15 ایئرس کے اسٹوڈنٹس کا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو کچھ اسکول میں پڑھاتے ہیں بچہ ریئل ورلڈ میں اس کو استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بالکل درست. اچھا، جب آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ کی پوزیشن کیا ہے تو پھر آپ امپروو کرتے ہیں. پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا نے وہاں 2009 میں پارٹیسپیٹ کیا. انڈیا کی پوزیشن 74 کنٹریز میں 72 پوزیشن پر آئی. بہت ہی خراب رزلٹ تھا. انڈیا نے اس کے بعد 2 پیسا کے رزلٹ کا بائیکاٹ کیا، 2012 میں بھی اور 15 میں بھی، کیونکہ پوری دنیا میں ظاہر ہے اس نے دیکھا کہ ایجوکیشن سسٹم اس کا بہت پور ہے. لیکن پھر انڈیا نے 2021 میں دوبارہ پارٹیسپیٹ کیا. تو گویا جب آپ کسی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی جو کچھ آپ سائنس میں پڑھا رہے ہیں، جو کچھ آپ میتھمیٹکس میں پڑھا رہے ہیں وہ ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے. ہم پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی آ گیا، بہت سے ایسے ایجوکیشنل ٹیچرز ہیں جن کو ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں. تو اسٹوڈنٹس کو تو پھر دور کی بات ہے نا، کیونکہ وہاں تو پڑھا رہے ہیں، باہر لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، پریکٹس میں بھی لے کر آتے ہیں، فورن شروع ہو جاتا ہے فورن کنٹریز میں. بٹ ہمارے پاس تو اس چیز کے بارے میں اگر آپ ابھی بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جن کے پاس جا کے اگر ان سے آپ پوچھ لیں چیٹ جی پی ٹی کیا ہے تو ان کو تو یہ بات کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نالج ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے آگے؟ دیکھیے چیٹ جی پی ٹی سے آگے بھی چیزیں اور آ چکی ہیں. چیزیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل چینج ہو رہی ہیں. لیکن چیٹ جی پی ٹی ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی میتھمیٹکس ایجوکیشن کمپیوٹر کے حوالے سے، کوڈنگ کے حوالے سے، اے آئی کے حوالے سے آپ کے کریکلم میں اسکول میں ٹائم کتنا دیا جا رہا ہے. آپ اپ گریڈڈ ہیں. اب جیسے جاپانیز کی بات لے لیں، آپ امریکنز دیکھ لیں کتنے آگے ہوتے ہیں. ساری دنیا کی ایگزامپل ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ہم گیپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہی گیپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنلی پارٹیسپیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دنیا میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. رائٹ. ہم پاکستان میں چیٹ جی پی، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں جس آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں یہاں 500 امپلائیز ہیں. جی. اب ہم نے آج سے 2-3 سال پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو ہمیں ایک بک میں السٹریشن بنانے کے لیے ہم پوری دنیا کے السٹریٹر انوالو کرتے تھے. ہم برطانیہ سے کرتے تھے، کروشیا سے کرتے تھے، رشیا سے کرتے تھے، یورپ سے کرتے تھے. خاصے پیسے خرچ ہوتے تھے. جب سے یہ اے آئی آیا ہے پچھلے 2 سال میں ہمارے بجٹ میں 80% کمی ہو گئی ہے. ہم نے پوری دنیا میں آؤٹ سورسنگ ختم کر دی ہے. ہم ٹوٹلی اس کو اے آئی کے ذریعے مینیج کر رہے ہیں. وہ السٹریشن جو ہیومن بینگ کے بغیر پاسبل نہیں ہوتا تھا، کاسٹ اس نے 80% کم کر دی ہے، ٹائم اس نے بڑھا دیا ہے، کوالٹی امپروو ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ آج بزنس بھی کرنے جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہیں، بک بھی لکھ رہے ہیں، تو ایسے ٹول آ چکے ہیں کہ جس نے آپ کا ٹائم اتنا کم کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی پروگریس بڑھ گئی ہے. بے شک. آپ ایک چھوٹی سی ایگزامپل اور لیجئے کہ جب شروع میں دور تھا ہمارا تو کپڑے لوگ ہاتھ سے بنایا کرتے تھے. پھر مشین آ گئی، اس نے جا کے اس کی پروڈکشن اور تیز کر دی. پھر چیزیں اور آٹومیشن پہ چلی گئیں کمپیوٹرز کے آنے کے بعد، اس نے اس کی سپیڈ اور بڑھا دی. اب یہ وہ دور ہے جب مشین کے ساتھ ساتھ جو ڈیوائسز آپ یوز کر رہے ہیں، یہاں تو آپ یہاں سے بیٹھ کے پورا گھر کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنے فریج کا پورا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں، اے سی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اب جو جنریشن ہماری ہے جس کو ہم جنریشن زی اور جنریشن الفا کہتے ہیں جو آج ہے، یہ تو وہ جنریشن ہے جو اتنے سائنٹیفک دور سے گزر رہی ہے کہ اس دور کے اندر تو چیزیں بہت زیادہ آٹومیشن پہ چلی گئی ہیں. تو سوال میرا سر یہی بنتا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کے اس انقلاب کے بعد ہمارا پاکستان جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم سے فائدہ اٹھا سکے گا؟ نہیں، فائدہ کمٹمنٹ اگر ہوگی تو کیوں نہیں اٹھا سکے گا. آخر پاکستان کے جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں وہ دنیا بھر میں کمپیٹ کر رہے ہیں نا. خود اگر آپ ہماری ایگزامپل لے لیں تو ہم دنیا کے 17 کنٹریز میں اسکولوں کے لوگوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں. ہم تو پاکستانی آرگنائزیشن ہے. تو ہم اسے بہتری کی امید رکھیں. اس کا مطلب ہے
پاکستان کے لوگ دنیا بھر میں ڈیلیور کر رہے ہیں, لیکن امپیکٹ اس وقت آئے گا جب پبلک سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے اندر بہت زیادہ کمٹمنٹ ہوگی, تو پھر آپ یہ چینج بہت جلدی دیکھ سکیں گے. اصل میں اس میں ریسورسز کے معاملات نہیں ہیں, اس میں صرف کمٹمنٹ کے ایشوز ہیں. اگر وہ کمٹمنٹ ہوگی تو پاکستان کے پاس کس اسکل کی کمی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ڈسکس کرتا ہوں. میں انڈونیشیا ایک جگہ وزٹ پہ گیا تو ایک وائس چانسلر نے مجھ سے کہا کہ میں نے پاکستان سے پڑھا ہے, آپ لوگ بہت پیچھے رہ گئے. ملائیشیا میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے لوگوں نے جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے انہوں نے پاکستان سے پڑھا ہے. مالدیو کے ایک منسٹر سے ملاقات تھی, اس نے کہا میں نے پشاور سے پڑھا ہے, کوئی لاہور سے پڑھا ہے. تو ہم آج سے پہلے ان ساؤتھ ایشین کنٹریز میں, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان کی ایجوکیشن کی اہمیت ہی بہت, لوگ یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے اور وہ ممالک بہت پیچھے تھے. اب ہم ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس پوٹینشیل کی کوئی کمی نہیں ہے, ریسورسز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. ہمیں ضرورت جس بات کی ہے وہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر کمٹمنٹ ہوگی تو وہ ہو جائے گا. میں ایک اور مثال آپ کو یہاں بلکہ دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو ٹیکنالوجی ہے, یہ ٹیکنالوجی کس بنیاد پر ہے؟ اس کی جو بالکل بنیاد ہے نا وہ الگوریتھم کہلاتا ہے. ایسے ہی ہے. میں یہاں آڈینس کو ایک بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن دیتا ہوں. الگوریتھم کیا چیز ہے؟ جیسے یوٹیوب کا ہوتا ہے, فیس بک کا الگوریتھم ہوتا ہے. کا ورڈ آیا کہاں سے اور آیا کب ہے؟ یہ الگوریتھم کا ورڈ جو ہے نا 12ویں صدی میں آیا ہے. اچھا, لیکن آیا کیسے ہے؟ یہ آڈینس کے لیے بہت انٹرسٹنگ بات ہوگی. یہ آپ کی 9ویں سینچری میں الخوارزمی کے نام, الخوارزمی کا مطلب الگوریتھم ہے. اچھا, ابو موسیٰ الخوارزمی. اچھا, یہ خوارزم کا یہ وہ فرد ہے جو الجبرا کا بانی ہے. اچھا, یہ وہ فرد ہے جس کے نام کو لیٹن ورڈ میں الگوریتھم کہتے ہیں. اچھا. اور الگوریتھم جو پروسیس, یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے اس کو کرنے کے لیے, یعنی ایک مسلمان اسکالر جو 9ویں صدی کے اندر تھا, اس کے نام پہ یورپ نے اس کے انتقال کے 300 سال کے بعد اس کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا. اچھا. جہاں سے الجبرا شروع ہوا. یونیورسٹی آف پیرس, یونیورسٹی آف آکسفورڈ کا جو کریکلم ہوتا تھا جی, وہ ٹرانسلیٹڈ کام ہوتا تھا الخوارزمی کا. ارے واہ. تو جس زمانے میں آپ ایجوکیشن میں آگے تھے, آپ سائنس میں آگے تھے, آپ ٹیکنالوجی میں آگے تھے, آپ کے آڈینس کو سن کے یہ بھی حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی بننے سے 237 سال پہلے فاطمہ نامی ایک لڑکی نے مراکش میں دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنائی تھی جس کا نام القرویین یونیورسٹی ہے, جو آج بھی ہے. جی بالکل. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر دنیا کی اولڈسٹ ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹی کا جس چیز کو مقام حاصل ہے وہ مراکش کی یونیورسٹی ہے. تو جس دور میں آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, جس دور میں آپ نے سائنس میں ترقی کی ہے, وہ ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے. آج یورپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہم نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا, اور پاکستان نے تو بہت ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے, جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم سیکریفائز کر رہے ہیں. سر مجھے کہتے ہیں نا آپ AI کا زمانہ ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے پتہ ہے کیسے دیکھا. میں ابھی نیو یارک گئی ہوئی تھی تو میرا جانا ہوا فلوریڈا. وہاں جا کر میں نے ڈزنی ورلڈ دیکھا. اب وہاں پر آپ کا اگر وہاں پہ گزر ہوا ہو یا آپ نے کسی نے گوگل کیا ہو تو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو AI ہے وہ آپ اپنے آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کس زمانے میں بیٹھیں. مطلب چلتا پھرتا آدمی سامنے جو ہے انہوں نے کمپیوٹر سے بنایا ہوا ہے, وہ غائب بھی ہو جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے, کبھی یہاں ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے, اور وہ آدمی ہے, عورت ہے. مطلب اس طریقے کی چیزیں ہم نے جو ہے نا ایکسپیرینس کی کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم کدھر بیٹھے ہیں یار. مطلب ہر چیز AI سے جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے. اس میں سیریس ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک ہفتے پہلے کی بات شیئر کرتا ہوں. ٹیکنالوجی اسی طرح کی میں نے بھی جا کے دیکھی. اچھا, یہ ڈزنی لینڈ میں نے جاپان میں بھی جا کے دیکھا. اچھا, جاپان والا بھی بڑا اچھا ہے. ڈزنی لینڈ میں نے وہاں بھی جا کے دیکھا. 1 ویک پہلے کوریا میں نے ٹیکنالوجی کا مظاہرہ یہ ہونڈائی جو کر رہی ہے وہاں بھی جا کے دیکھا ہے. میں ایک اسکول وزٹ پہ گیا تو اسکول کے ٹیچر نے مجھ سے کہا میں آپ کو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ سے ملاتی ہوں. ٹھیک ہے. اس پاکستانی اسٹوڈنٹ سے میں ملا کہ مجھے کوریا کے ایجوکیشن سسٹم بتاؤ. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ جو تھا وہ 1.5 سال پہلے کراچی سے وہاں گیا ہے. 9 کلاس اس نے یہاں سے پڑھا. میں نے اس سے پوچھا کیا فرق محسوس کیا؟ کہتا بہت فرق ہے. پاکستان میں روٹ لرننگ ہے, میمورائزیشن ہے, یہاں پہ ہر چیز پریکٹیکل ہے, انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس ہے. یہ تو ایک چیز. اب وہ بچہ کورین زبان نہیں جانتا لیکن پاکستان سے زیادہ میتھمیٹکس وہاں سمجھتا ہے, پاکستان سے زیادہ سائنس وہاں سمجھتا ہے, کیونکہ ان کے ٹیچنگ میتھڈ میں ایک فرق ہے. کمٹمنٹ کا مظاہرہ آپ دیکھیں. اس بچے نے یہ بتایا کہ جب یہاں ہائی اسکول کا اینول ایگزام ہوتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے, تو جس دن یہ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دن ڈیسائیڈ ہے, اس دن کوئی جہاز اس وقت ٹیک آف نہیں کرتا. اچھا. کوئی جہاز اس وقت لینڈ نہیں کرتا. اس کے اطراف کے اسکول سارے بند رہتے ہیں
کیونکہ وہ اسٹریس کے دوران کسی طرح کا کوئی شور سننا نہیں چاہتے. ارے واہ کیا بات. یہ ہے گورنمنٹ کی کمٹمنٹ. تو آج ہم کہتے ہیں کہ جن ملکوں نے اتنی جلدی اپنی اکانومی ٹھیک کر لی ہے, دیگر چیزیں ٹھیک کر لی ہیں, تو اس کی بنیاد ایجوکیشن ہے, اور اس ایجوکیشن میں آپ آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن نہیں دیں گے. آپ وقت کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے اس کے حساب سے اپنے آپ کو امپروو کریں گے, اور ساتھ میں گورنمنٹ کی سطح پہ آپ کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے, تو پاکستان بھی 2-4 سال میں چینج ہو جائے گا. یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ایک بریک ہمیں درکار ہے, مگر میں بریک سے پہلے آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں. شاہد وارثی صاحب, آپ جاپان والے ڈزنی میں گئے تھے, مگر سب سے بڑا ڈزنی جو ہے نا وہ امریکہ میں, وہاں پہ میں گئی تھی. میں امریکہ میں ڈزنی میں تو نہیں گیا تھا, لیکن امریکہ کے جتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں 15 اسٹیٹس کے اندر, ان سب کو میں وزٹ کر کے آ چکا ہوں, اور جو امریکہ کی اولڈسٹ ادارے ہیں جو کریکلم دیگر پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ وزٹ کر چکا ہوں. 15 اسٹیٹس میں گئے. ٹیک اے بریک.